قرآن کریم کے 90 پارے کے 7ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور قصہ مذکور ہے جس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ کوئی نئی شریعت ہمیں ملے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نئی کتاب بھی دے دی تورات کی شکل میں، اور ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی کہ باری تعالیٰ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم میرا دیدار اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ قصہ دراصل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کی ہلاکت کے بعد ذرا سکون میسر ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی نئی شریعت ملے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم 30 روزے رکھو، 30 دن کا اعتکاف کرو، پھر اس کے بعد آگے کی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، اعتکاف کیا 30 راتوں کا، اور پھر اپنے منہ سے روزوں کی بو زائل کرنے کے لیے مسواک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، موسیٰ جس کو تم بو سمجھ رہے تھے وہ مجھے خوشبو سے زیادہ پسند تھی، لہٰذا اب 10 دن کا اعتکاف اور ہوگا، 10 دن کے روزے اور بڑھ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی پورا کر دیا، اور اس طرح سے جب مکمل 40 دن کی عبادت ہو گئی، 40 دن کے روزے ہو گئے، 40 دن کا اعتکاف ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ اللہ کے پاس پہنچے، اللہ فرماتے ہمارے وعدے پر، یعنی کوہ طور پر جب پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آپ سے بات کی۔ حضرت موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ، یعنی جنہوں نے اللہ سے بات کی، اللہ نے ان سے بات کی۔ تمام انبیاء کرام پر ایک خاص کیفیت میں وحی نازل ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس کلام کی کیفیت کیا ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ یہ کلام ہوا، بہرحال جو بھی اللہ کی شان کے لائق ہو، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور بہت سے لطف و عنایت کی باتیں کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق سوا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر بیٹھے، اے میرے رب، اے میرے باری تعالیٰ، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال رب ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا قال لن ترانی، موسیٰ تم اس دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھیں تاب جمال نہیں لا سکتی، لیکن ایک کام کرو، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی ڈالنا چاہتا ہوں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ پتھروں کا بنا ہوا، مٹی کا بنا ہوا بلند و بالا پہاڑ اگر اپنی جگہ پر جمع رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھ کو دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی، جعلہ دکا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور ادھر یہ ہوا کہ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہاں، پہاڑ تجلیات ربانی کو سہار نہیں سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال ایک انسان تھے، نبی تھے لیکن انسان تھے، کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، میں تیری طرف معذرت کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا یقین لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، موسیٰ میں نے تم کو لوگوں پر فوقیت دے دی کہ تمہیں اپنی رسالت دے دی، تمہیں رسول بنایا، و بکلامی، اور اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ فخذ ما آتیتک، جو تمہارے مقدر میں نے لکھ دیا تھا اور تمہیں دے دیا وہ لے لو، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاری کرو، دیدار کی تمنا اس دنیا میں نہ کرو، وہ تو میں نے کسی اور کے لیے، نبی آخر زمان کے لیے، تاجدار مدینہ کے لیے، محمد عربی کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ ہاں، معراج کے موقع پر جب آپ آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے تھے تو جمہور کا مسلک یہی ہے، جمہور اسی کے قائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی آپ کو کرایا۔
کیا کیسے، وہ تو اسی کی شان کے لائق بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا وہ رسول جس کو دیدار حاصل ہوا۔ ہاں البتہ مومنین کو قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار کروائے گا، حشر کے میدان میں بھی، اور خصوصاً جنت میں۔ اللہ اپنے ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالی جنت میں بار بار اپنا دیدار کروائے گا۔